اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں، سننے والوں کو، سب کو میرا محبت بھرا سلام عرض ہے۔ میرا نام سید امتیاز علی شاہ ہے اور میں دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی جو چیزیں کہی جاتی ہیں ان میں میرے ذمہ بھی لگی ہوئی ہے، یہ اس کو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کو لائک کر دیجیے گا، اس کو شیئر کر دیجیے گا، اور شاید کوئی ایک آدھ اور چوتھی چیز ہے مجھے یاد نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا جو کرنا ہے۔ آپ کی اس کرنے سے میں اپنے پوتے کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ سب سے پہلی چیز مجھے یہی پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کہا۔ تو بہرحال ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع تھوڑا سا دقیق ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ موضوع ہے انسان اپنی ذات کی نفی کرے، نفی بالذات۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ ارادے کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ارادہ تو ہم کسی اونچی چیز کا کریں گے نا، کہ ہمارے پاس یہ چیز ہو جائے، یا میں یہ بن جاؤں، یا میری ڈومینیشن اس جگہ پہ ہو جائے، یا مجھ سے یہ کام ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر انسان اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یا اس کے جو تفکرات، وہ جو بھی اس کی ایجوکیشن ہے، اس طرح کا بھی وہ سلسلہ ہے، وہ اس کے مطابق سوچتا ہے اور اس کے مطابق وہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ذات کی نفی ہے، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایک ایسا مردود تھا جس نے ذات کی نفی نہیں کی۔ اس نے کہا مجھے تو تم نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے بنایا۔ اس نے ذات کی نفی نہیں کی تھی، مردود کیا لایا، جنت سے نکالا گیا۔ اور اس نے پھر ایک اور بہت عجیب سی حرکت کی۔ اس کو جب یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیا چیز ہوئی جس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا، اس نے کہا کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا اور اس کو تم نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہوں، مجھے تم نکال رہے ہو تو مجھے یوم یبعثون تک، یعنی قیامت کے دن تک کی مہلت مجھے دے۔ تو دینے والی ذات ہے، اس نے کہا جاؤ، دے دی مہلت۔ یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہماری بڑی ہی مقتدر ہستی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور جتنی محبت اور جتنی پیار سے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براٹ اپ کیا، وہ تو اس وقت حضرت ابی طالب سے ان کو لے کر آئے تھے جب وہ گود میں تھے، ان کے ہاں ہی پروان چڑھے، ان کے ہاں ہی ساری تربیت ہوئی۔ اور وہ ہستی یہ کہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، تو ان کے ارادے کتنے عرفہ اعلیٰ اور کتنے زبردست ہوں گے، کتنے مقدس ہوں گے۔ لیکن
انہوں نے کتنا کنفرم کیا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا کہ یا رب العالمین میں نے تمہیں مان لیا، تو ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، میں تو مانتا ہوں۔ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح ان کی زندگی کی ہی نہیں چلی، ہمیں بہت بڑا لیسن دیا کہ اپنے آپ کو چھوڑ دو۔ دوسرا، میں نے ایک چھوٹا سا رائٹنگ پڑھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک کشتی کی مانند ہے، کشتی، اور مال و دولت اور باقی اثاثہ جات جو ہیں وہ پانی ہے، دریا ہے، اور وہ کشتی کے نیچے رہنے والی۔ جب تک وہ کشتی کے نیچے رہے گا، کشتی تیرتی بھی اپنی منزل کی طرف چلتی جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہی قوت جو کشتی کی قوت ہے، یعنی اس کو آگے لے جانے والی، وہی قوت اس کے اگینسٹ ورک کرنا شروع کر دے گی۔ ظاہر کشتی پانی کو ڈبو دے گی، پانی کشتی کو ڈبو دے گا۔ تو اس چیز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہ مال و زر یا اولاد یا مطلب گورننس اور ڈومینیشن آن ادرس اور تسلط کسی کے اوپر اور کر و فر، اونچے شملے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس لیول پہ آتا ہے کہ اگر یہ ڈسپلنڈ رہے گا، اس کشتی کے نیچے رہے گا، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی اس کے اوپر، تو پھر تو معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس نے ڈومینیٹ کر لیا آپ کی زندگی، تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بظاہر کتنا چھوٹا سا 2-3 لائنوں کا یہ سارا ٹیکسٹ ہے، لیکن اس کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ بند ہے۔ میری اپنی فیلنگ ہے کہ میرے پاس اگر بہت ٹائم ہو اس کو ریکارڈ کرنے کا تو یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے۔ میں نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مولانا جلال الدین رومی ہم کہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بہت سے اعزازات کے مالک ہیں، ان کی ایک تحریر کو پڑھا تو اس میں تھا جب میں ہوشیار تھا، میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں جو میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، اور جب میں عقل مند ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ دیکھیں چیز یہ ہے، ہوشیار کیا ہے؟ جب انسان جوان ہوتا ہے تو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ہوشیار۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو پرو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز سمجھتا ہے کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں تو ایسے کر لوں گا تو یہ بدل جائے گا، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ اور وہ اس دور کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میں ہوشیار تھا، اور جب میں عقل مند، یعنی جب عقل آ گئی کہ نہیں، وہ ایکٹیویٹی کم ہوئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹی جسم میں کم ہو جاتی ہے، انسان کے ذہن کے بہت سی قوتیں زیادہ بیدار ہو جاتی ہیں، وہ قوتیں جو منفی نہیں ہوتی، پازیٹیو ہوتی۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا زندگی میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس وقت سوچنا شروع کیا کہ مجھے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، دنیا کو کیا بدلنا ہے؟ میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تو ظاہر ہے مطلب معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو ایک ایسی چیز ہے نا، جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں تنہا چلا تھا جانب منزل، مگر
لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ ایسی ہستیاں ہیں جو جہاں کھڑی ہوں دنیا وہاں موجود ہوتی ہے. تو اس لیول پہ جب وہ اپنے آپ کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں تو اٹس ناٹ سمپلی ون پرسن، اٹس سم تھنگ کہ لوگ خود بخود ہی بدل جائیں گے، لوگ خود بخود آئیں گے، خود بخود اس کا کارواں میں، اس قافلے میں شامل ہوں. اور یہی ایک چیز ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ کو گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. کیونکہ یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ رب ذوالجلال نے اس مردود کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا. اب کیوں نے کیا؟ اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ بات سکھائی کہ یہ تمہارے لیے 5 وقت تم سجدے کرو گے، اور یہ سجدہ کرو گے تو تم اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں پاؤ گے جو فلاح پا جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم فلاح پانے والوں میں سے ہوں. اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب اسی ایک ہی منزل کے راہی ہوں. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہاں میں نے لکھا تھا، یہ بھی میں چلتے چلتے آپ کو سنا دوں. اس میں ہے کہ 2 چیزیں ہیں، بلکہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی سے آج ترستے ہیں منبر و محراب. اب اس سجدے کو فٹ کریں اس پہلے سجدے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ دل تھا، وہ ذہن تھا، وہ سبمیشن تھی، وہ اطاعت رسول تھی، وہ اطاعت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، یا اس کی اطاعت تھی کہ ہمارا وہ سجدہ جو تھا اس سے زمین کانپ جاتی. ایک رمزن بات ہے یا حقیقت، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ کرنے کے وقت جب تک ہم کرتے گئے ہم دنیا میں پھیلتے چلے گئے. ہم جس جگہ گئے ہم نے فتح پائی، جس جگہ گئے ہم نے کچھ نہ کچھ گین کیا. لیکن جب سے وہ ہم اس سے دور ہوئے، اسی سے آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی سے آج ترستے ہیں. تو جب منبر و محراب ترسیں گے تو پھر ہم تو ترسیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.